ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، ضرور وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ ناظرین محترم، آج کے اس درس کا عنوان اور موضوع ہے سیرت محمدی کا پیغام 20ویں صدی کی دنیا کے نام، اور پچھلے دروس بھی اسی سے متعلق تھے، جس میں دور جاہلیت کسے کہا جاتا ہے اور اسلام کی اصطلاح میں جاہلیت کسے کہتے ہیں، یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام کی اصطلاح میں دور جاہلیت ہر وہ دور کہلاتا ہے جو وحی اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے محروم ہو۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اس عہد اور دور کے رہنے والوں تک پہنچی ہوں، لیکن پھر وہ ان تعلیمات سے انحراف کر لیے ہوں، ان تعلیمات سے منہ پھیر لیے ہوں، تو اسلام کی اصطلاح میں ایسا عہد اور ایسا دور بھی دور جاہلیت کہلاتا ہے۔ جیسا کہ آج کا جو اہل مغرب ہیں، اہل یورپ ہیں، کہ جہاں اسلامی تعلیمات اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پہنچی ہیں، لیکن پھر ان تعلیمات سے ان قوموں نے انحراف کیا، ان تعلیمات سے روگردانی کی، تو سمجھیے کہ ایسے لوگوں کو بھی اور اس عہد کے لوگوں کو بھی دور جاہلیت کے لوگوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو آج سے 1350 برس پہلے کی جو متمدن دنیا تھی، تہذیب یافتہ جو دنیا تھی، جس کی رہنمائی روم اور ایران کی مشرقی شہنشاہوں کے ہاتھ میں تھی، گویا اس زمانے کی سپر پاور جو قومیں تھیں، جن قوموں کو اپنی طاقت و قوت پر، جنہیں اپنے زمام اقتدار اور اپنے منصب اقتدار پر ناز تھا، تو وہ روم اور ایران کے شاہوں کی حکومتیں تھیں، تو وہ اس زمانے کی سپر پاور قومیں آج کی دنیا سے بہت کچھ ملتی جلتی تھیں۔ جیسا کہ آج اپنے آپ کو متمدن اور تہذیب یافتہ جو قومیں سمجھتی ہیں، جو اپنے آپ کو سپر پاور قومیں کہتی ہیں، تو گویا بعثت محمدی سے پہلے کی جو قومیں ہیں تو وہ روم اور ایران کی قومیں ہیں، جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ، تمدن یافتہ کہتی تھیں، لیکن تہذیب اور تمدن کے باوجود انسان پورے طور پر خدا فراموش ہو کر خود فراموش ہو گیا تھا۔ اس ترقی یافتہ، تمدن یافتہ دور میں انسان خدا فراموش بھی تھا اور خود فراموش بھی ہو گیا تھا۔ خدا کا اعتقاد اہل روم اور اہل ایران کے یہاں ایک تاریخی نظریے اور علم سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔
لوگ صرف تاریخی طور پر یہ تسلیم کرتے تھے اس عالم کو کسی زمانے میں خدا نے پیدا کیا تھا، تاریخی طور پر یہ تسلیم کرتے تھے کہ اس دنیا کو اور دنیا کے نظام کو کسی زمانے میں خدا نے بسایا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے متعلق قرآن میں یہ فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اے پیغمبر آپ اگر ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، ضرور وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ۔ تو اہل روم اور اہل ایران جو تمدن یافتہ اپنے آپ کو کہتے تھے، جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے تھے، تو سمجھیے کہ ان کے یہاں اللہ تعالیٰ سے متعلق، خدا کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ کسی زمانے میں اللہ نے اس عالم اور کارخانے دنیا کو اللہ نے بسایا ہے، لیکن عملی زندگی کا کوئی ربط اس سے باقی نہیں رہا تھا، اور زندگی عملاً اس طرح گزر رہی تھی گویا خدا نہیں ہے، عملاً گویا ان کی زندگی اس طرح گزر رہی تھی کہ خدا ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ یا تو اگر ہے بھی تو اللہ تعالیٰ گوشہ نشین ہو گیا اور دوسروں کی خاطر سلطنت سے اللہ تعالیٰ دستبردار ہو چکا ہے۔ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ سے متعلق اہل ایران اور اہل روم کے یہاں پایا جاتا تھا۔ ساری زمین پر کئی خداؤں کی حکمرانی تھی، ارباب من دون اللہ کی عبادت و پرستش کا جال پھیلا ہوا تھا۔ کہیں اس زمانے میں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، بتوں کو پوجا جاتا تھا، کہیں قوم و نسل کی، کہیں ہوا و ہوس کی، کہ خواہشات نفسانی ہی کو رب کا درجہ دے لیا گیا تھا، خواہشات کی اتباع، خواہشات کی پیروی، گویا ہوا و ہوس کی عبادت کی جاتی تھی، کہیں بادشاہ اور سلاطین کی عبادت کی جاتی تھی، اور کہیں احبار و رہبان، علماء اور عابدوں کی عبادت ہوتی تھی۔ انسان اس دور میں اپنی زندگی کا مقصد اور اس کا زندگی کا جو مبدا ہے، زندگی کا منتہا جو ہے اسے فراموش کر چکا تھا، زندگی کی جو ابتدا ہے، زندگی کی جو انتہا ہے، اسے فراموش کر چکا تھا، اور زندگی کے صحیح مشاغل بھول کر تدریجی خودکشی اور غلط مشاغل میں منہمک تھا۔ ساری دنیا پر ایک خود فراموشی کا عالم طاری تھا۔ اہل حکومت، ارباب اقتدار ظلم و جور، جبر و استبداد اور دولت ستانی میں مشغول تھے کہ ظلم کا بازار گرم تھا، عمرا اپنے عیش و عشرت میں بدمست ہو رہے تھے۔ عیش و عشرت اور دنیا سے تمتع، دنیا سے لطف اندوز ہونے میں عمرا اور مالدار لوگ بدمست تھے۔ زندگی کا معیار اتنا بلند اور لوازم زندگی اتنے کثیر ہو گئے تھے کہ نئے نئے محاصل، نئے نئے جو فوائد حاصل ہونے والے ہیں اور تاوانوں اور مظالم سے بھی پورے نہیں ہو رہے تھے، کہ عوام سے تاوان لیا جا رہا ہے، اس سے بھی زندگی کے ضروریات کی تکمیل اس دور میں نہیں ہو رہی تھی۔ معاشرت کا معیار اور زندگی کا تخیل اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ جس شخص کے پاس حکومت کے لوازم نہ ہوتے اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، کہ جس شخص کے پاس حکومت کے لوازم نہ ہوتے، امارت کے لوازم نہ ہوتے، تو گویا اسے اس دور میں انسان ہی نہیں تصور کیا جاتا تھا، انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور سماج میں، معاشرے میں ایسے آدمی کو
کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک اور برتاؤ نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ایسے دور میں کہ جہاں ایرانی سلطنت نے بغیر کسی معقول وجہ اور ضرورت کے شام کی عیسائی سلطنت پر فوج کشی کی، ایرانی حکومت بغیر کسی معقول وجہ اور ضرورت کے شام کی عیسائی سلطنت پر فوج کشی کی اور 90,000 بے گناہ انسانوں کے خون سے اللہ کی زمین رنگین کی۔ 90,000 بے گناہ لوگوں کے خون سے اللہ کی زمین کو ایرانی سلطنت نے رنگین کیا۔ اس کے جواب میں رومی سلطنت نے ایرانی سلطنت کو زیر و زبر کر دیا، ایرانی سلطنت کو تہس نہس کر دیا، تہ و بالا کر دیا، اور پرامن شہریوں کا انتقام پرامن شہریوں سے لیا، بلا کسی بلند مقصد اور اخلاقی مہم کے ایک خون ریز جنگ کا سلسلہ برسوں جاری رہا، اور دنیا کی 2 متمدن سلطنتوں کے باشندے اور مہذب اور متمدن ترین انسان وحشیوں کی طرح ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان تھے۔ اہل روم اور اہل ایران بغیر کسی مقصد کے، بلند مقصد کے، برس ہا برس تک ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ پورے کرۂ ارض پر، پوری روئے زمین پر اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ انسانوں کی غلط کاری کی وجہ سے ایک عالمگیر ابتری اور ہماگیر خرابی پھیلی ہوئی تھی، اور ایک عالمگیر فساد جو ہے برپا ہو گیا تھا۔ پوری دنیا میں فساد، بگاڑ، بد امنی، یہ تمام چیزیں پائی جا رہی تھی۔ تقریباً آج سے 1350 برس پہلے جب دنیا میں 2 متمدن قومیں روم اور ایران کی تھیں، تو جس کا نقشہ، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے بعض بد عملوں کا مزہ چکائے، لعلہم یرجعون، عجب نہیں کہ وہ لوگ باز آ جائیں۔ اس وقت متمدن دنیا سے الگ لیکن اس کے بالکل قریب جو متمدن جو دنیا تھی، اہل روم اور اہل ایران جو اپنے آپ کو متمدن کہتے تھے، تو متمدن دنیا کو پورے طور پر گہن لگ چکا تھا۔ تو سمجھیے کہ ان متمدن قوموں میں اور یہ تہذیب یافتہ جو قومیں اپنے آپ کو کہلاتی تھی اس دور میں، تو سمجھیے کہ ان میں ہر قسم کی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس دور میں ان دونوں حریف مشرقی و مغربی شہنشاہوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے امیوں کے درمیان، ناخواندہ لوگوں کے درمیان ایک امی پیغمبر کو مبعوث فرمایا تاکہ دنیا کو اس عذاب سے نجات دے۔ دنیا جس عذاب میں گرفتار تھی، دنیا میں قتل و خون کا جو بازار گرم تھا، اور دنیا میں جو ہر قسم کی خرابی اور برائی پائی جا رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برائیوں کے خاتمے اور قتل و خون کے اس عمل کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیوں کے درمیان ایک امی پیغمبر کو مبعوث فرمایا تاکہ دنیا کو اس عذاب سے نجات دے جس میں وہ صدیوں سے مبتلا تھی، اور آخرت کے اس عذاب سے ڈرائے جو پیش آنے والا ہے، تاریکیوں سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کرے،
اور تمام زنجیریں اور بیڑیاں کاٹے جن میں وہ لوگ جکڑے ہوئے تھے، جن بیڑیوں میں اہل روم اور اہل ایران جکڑے ہوئے تھے، ان تمام بیڑیوں اور زنجیروں کو کاٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی امی کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي کانت علیہم۔ وہ نبی امی کہ بعثت کے مقاصد اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ نبی امی انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، پسندیدہ چیزیں حلال کرتا ہے۔ نبی امی کی جو بعثت ہوئی نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے، اور پسندیدہ چیزیں ہیں، پاکیزہ اور نفیس جو چیزیں ہیں انہیں حلال کرنے کے لیے، پسندیدہ چیزیں حلال کرتا ہے، گندی چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اس بوجھ سے نجات دلاتا ہے جس کے تلے وہ دبے ہوئے تھے، جن بوجھوں کے تلے، جن زنجیروں میں وہ لوگ جکڑے ہوئے تھے، اس بوجھ سے وہ نجات دلاتا ہے جس کے تلے وہ دبے ہوئے تھے، ان پھندوں سے نکالتا ہے جن میں وہ گرفتار ہیں، جن پھندوں میں وہ لوگ گرفتار تھے، جو متمدن قومیں اپنے آپ کو کہتی تھیں، جن بوجھوں کے تلے وہ لوگ دبے ہوئے تھے اور جن پھندوں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، نبی امی کی بعثت کے بعد انہیں ان بوجھوں سے نکالا گیا، انہیں ان جن زنجیروں میں وہ لوگ جکڑے ہوئے تھے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زنجیروں کو کاٹ ڈالا، کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے خون کے لیے ترستے تھے، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری 630 عیسوی میں رومی شہنشاہ، روم کے بادشاہ ہرقل کو مدینہ منورہ سے ایک خط اور پیغام بھیجا، دعوت یہ تھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، یعنی جس پر ہمارا اور تمہارا اتفاق ہے کہ بندگی نہ کریں ہم مگر اللہ کی، اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں، اور کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم ہرقل کو جو دعوت دی، اور جو گرامی نامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی شہنشاہ کے نام روانہ کیا، تو اس میں یہ دعوت دی گئی کہ وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، اللہ کو ایک مانا جائے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ قرار دیں، اور ہم میں سے بعض کو رب نہ بنائیں، جیسا کہ نصارہ نے اپنے رہبان کو، اپنے عابدوں کو حلت اور حرمت کا حلال و حرام کرنے کا اختیار دے لیا تھا، کہ عابد جن چیزوں کو حرام قرار دیتے تو نصارہ اسے حرام سمجھتے، اور وہ ان کے لیے جن چیزوں کو حلال قرار دیتے تو نصارہ انہیں حلال سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم ہرقل کو یہ دعوت دی۔ ہرقل نے اس دعوت کی صداقت کو تسلیم تو کر لیا، لیکن وہ اپنی کمزوری سے اس ربوبیت سے دستبردار نہ ہو سکا۔ اپنی کمزوری کو تو ہرقل نے تسلیم کر لیا، لیکن اس ربوبیت سے وہ دستبردار نہ ہو سکا جس سے وہ
متمتع ہو رہا تھا، جس ربوبیت سے وہ فائدہ اٹھا رہا تھا، اس طرح رومی زندگی کے اس عذاب سے اس طرح اہل روم زندگی کے اس عذاب سے اس وقت تک نجات حاصل نہ کر سکے جب تک مسلمان مجاہدوں نے شام و روم کے ممالک کو اپنے سائے رحمت میں نہیں لے لیا۔ جب مسلمان مجاہدوں نے شام اور روم کے ممالک کو اپنے سائے رحمت میں لے لیا تو وہ لوگ زندگی کے اس عذاب سے نجات پائے۔ لیکن اس وقت عرب کی جو درماندہ قوم تھی، اس درماندہ قوم نے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لیا، سیرت محمدی کے پیغام کو عرب کی اس بدو قوم نے، عرب کی اس درماندہ قوم نے سیرت محمدی کے پیغام کو قبول کر لیا اور وہ ساری نعمتیں حاصل کی جو اس پیغام کا نتیجہ ہے۔ سیرت محمدی کے پیغام کو قبول کرنے کے نتیجے میں جو نعمتیں حاصل ہونی تھی، تو عرب کی درماندہ قوم نے وہ تمام نعمتیں حاصل کی کہ ان کی غلامی کی تمام زنجیریں خود بخود کٹ گئیں۔ عرب کی قوم، اہل عرب جس غلامی میں جکڑے ہوئے تھے، تو غلامی کی تمام زنجیریں کٹ گئی سیرت محمدی کے پیغام کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ خدا کے آستانے پر سر جھکا کر وہ دنیا کے تمام آستانوں سے بے نیاز ہو گئے۔ نہ نفس کی بندگی رہی، نہ بادشاہوں اور حکومتوں کی غلامی۔ سیرت محمدی کا پیغام یہ ہے کہ سیرت محمدی کے پیغام کو اپنانے سے، سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے سے انسان نفس کی بندگی سے بے نیاز ہوتا ہے، نفس پرستی اور خواہش پرستی سے انسان نکل جاتا ہے۔ تو عرب کی اس قوم نے سیرت محمدی کے پیغام کو قبول کیا تو ان کے اندر سے جاہلانہ رسم و رواج اور معاشرت اور سماج کی سابق ظالمانہ جو بندشیں تھیں، سب کی سب ختم ہو گئیں۔ خدا شناسی اور خدا کی عظمت و کبریائی کے علم نے دنیا کے جو مصنوعی خدا تھے، دنیا کے مصنوعی خداؤں کا طلسم توڑ دیا، اور عرب کے یہ فاقہ مست کہ جن کی زندگی فاقوں میں گزرتی تھی، تو عرب کے یہ فاقہ مست اعرابی جو کبھی اپنے صحرا اور بادیہ سے باہر نہیں نکلے تھے، کہ جنہیں اپنے صحرا سے، اپنے بیابان سے اور بادیے سے کبھی، دیہات سے کبھی باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا تھا، اور جنہوں نے شان و شوکت کا کوئی مظاہرہ نہیں دیکھا تھا، شاہان عجم سے اس طرح آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بے تکلف باتیں کرتے کہ جن عرب کے فاقہ مست لوگوں کو اپنے صحرا اور بادیہ سے باہر نکلنے کا تک موقع نہیں ملا تھا، لیکن شاہان عجم کے بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے لگے کہ ان کا رعب اور دبدبہ ان پر کچھ کام نہیں کر سکا، اور شاہان عجم کے درباری کر و فر کو اس بے پرواہی اور تحقیر کی نظر سے وہ لوگ دیکھتے تھے گویا مٹی کی مورتیں اور کاغذ کے کھلونے ہیں۔ شاہان عجم کا جو درباری کر و فر ہے، اس کو حقارت اور ذلت کی نگاہ سے عرب کے فاقہ مست لوگ، جنہیں صحابہ کے لقب سے جنہیں جانا جاتا ہے، تو شاہان عجم کے درباری کر و فر کو تحقیر اور حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، اور کہیں اپنے اصول اور اخلاقی معیار سے ذرا بھی انحراف کرنا پسند نہ کرتے۔ وہ اپنے کو خدا کے بندوں کو دوبارہ خدا کی بندگی میں داخل کرنے اور انسانوں
کی خدائی کا طلسم توڑنے پر مبعوث و معمور سمجھتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں عرب کے ان فاقہ لوگوں میں اور حضرات صحابہ میں پیدا ہوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پیغام کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت محمدی کے پیغام پر عمل پیرا ہونے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صاحب الإحسان والكرم حمداً لفاتر الکل وصلاةً علی خاتم الرسل۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور صلاۃ و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ایک حدیث ہے، رأیت رسول اللہ یاکل العنب خرن، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ انگور منہ سے لپک لپک کر کھا رہے تھے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس۔ انگور ہمارے جسم میں توانائی کا مظہر، گلوکوز کا مظہر، اسی سے منقع بنایا جاتا ہے۔ انگور شاید ہمارے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ پھل، جو بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی۔ اس کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر گلوکوز بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے، جو توانائی کے لیے ضروری ہے۔ مرض سے شفا پانے کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت انگور ہے۔ ایک شکل ہے جس سے ہم بہت جلدی توانائی حاصل کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے حوالے سے یا تاریخ کے حوالے سے دیکھیے تو محسوس ہوتا ہے کہ انگور نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، بلکہ آپ کو بہت زیادہ پسند تھا، اور آپ نے نہ صرف اسے استعمال فرمایا بلکہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر اس کی تعریف کی، فرمایا کہ جنت کے میووں میں سے ایک میوہ ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تمہارے لیے منقع موجود ہے جو چہرے کے رنگ کو نکھارتا ہے اور بلغم سے تمہارے جسم کو دور کر دیتا ہے۔ اور آج تحقیق واقعی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اگر سینے میں بلغم موجود ہو اور منقع استعمال کیا جائے تو وہ بلغم نکل جاتا ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضرور چاہوں گا، منقع بنیادی لفظ نہیں ہے، بنیادی لفظ ہے مویز۔ مویز منقع، مویز انگور کی خشک شدہ شکل کو کہتے ہیں، اور منقع اس کے بیج کو نکال دینے کو۔ اگر بیج نکال کر استعمال کیا جائے پھر وہ مویز ہے۔ ایک اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں منع کیا گیا کہ منقع اور کھجور کو ملا کر نہ کھاؤ کہ وہ جسم میں درد پیدا کرتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، نہ صرف یہ کہ فوائد کی آگہی دی بلکہ کھانے سے منع بھی فرمایا تو بیماری سے بچاؤ کے لیے، اور اگر شفا کی راہ اختیار کرنی ہے تو پھر ہدایت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیب اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حوالوں سے مختلف احکامات ارشاد فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے بیر پر۔ ابو نعیم نے ایک روایت کی ہے، ان آدم لمن اہبط الی الارض کان اول شیء اکل من ثمرہن نبقہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو آپ نے زمین کے پھلوں میں سے سب سے پہلا پھل جو کھایا وہ بیر تھا۔ محمد